سب کو خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا گہرا مطالعہ جو آپ کے لیے لارڈز ہوم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، اور ہم کتاب یسوع میں جینا کے اسباب کا سلسلہ وار جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، پچھلی بار ہم نے 7ویں سبق پر بات کی تھی اور آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج 8واں سبق زیر غور ہے جس کا عنوان ہے خدا کا حل اور ہمارا رد عمل۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کے بنیادی مسائل کو کیسے دیکھتی ہے اور پھر خدا نے مسیح کے ذریعے ان کا کیا حل نکالا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی موضوع ہے، یعنی انسان کی حالت اور خدا کا جواب۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان کی گراوٹ کے بعد 2 بڑے مسئلے پیدا ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ جی، پہلا مسئلہ جسے ذریعہ مسئلہ نمبر 1 کہتا ہے وہ ہمارے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اعمال سے مطلب جو ہم کرتے ہیں؟ جی، ہمارے گناہالودہ رویے، وہ کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، یہ ہمیں قصوروار ٹھہراتے ہیں اور خدا سے دوری پیدا کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب رومیوں کا حوالہ دیتی ہے جیسے 6:23 کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ خدا کا غضب ناراستی پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا ہے۔ ٹھیک، تو ہمارے غلط کام ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے کہا 2 مسئلے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ نمبر 2، وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ زیادہ گہرا؟ کیسے؟ یہ صرف ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری اندرونی موروثی فطرت کے بارے میں ہے، جسے ذریعہ پرانی انسانیت کہتا ہے یا پرانا آدم۔ پرانی انسانیت یعنی جس حالت میں ہم پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل۔ افسیوں 2 باب کا حوالہ ہے کہ ہم قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، دنیا کی روش پر چلنے والے۔ اوہ! یرمیہ نبی کا بھی حوالہ ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ تو یہ صرف وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں بلکہ یہ کہ ہم اندر سے ہیں کیا۔ تو یہ بے بسی والی کیفیت ہے، شرمندگی، خود کو ٹھیک نہ کر پانے والی حالت؟ جی بالکل۔ متی 19 میں شاگرد بھی حیران ہوتے ہیں کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے۔ یسوع کا جواب تھا کہ انسان کے لیے ناممکن ہے مگر خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تو واقعی ایک مشکل صورتحال لگتی ہے۔ اعمال کی وجہ سے قصوروار، فطرت کی وجہ سے بے بس۔ اگر انسان خود یہ حل نہیں کر سکتا تو پھر خدا کا حل کیا ہے؟ پہلے مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ گناہ آلودہ اعمال کا کیا جواب ہے؟ ہمارے اعمال کے مسئلے کے لیے یعنی مسئلہ نمبر 1 خدا کا حل صلح ہے، ریکنسیلیشن۔ صلح؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے راستہ بنایا کہ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو۔ اس میں پھر 3 باتیں آتی ہیں۔ معافی یعنی گناہ مٹا دیے گئے۔ جی، پھر پاکیزگی مطلب گناہ کی آلودگی سے صاف کیا جانا، اور تیسرا راست باز ٹھہرایا جانا۔ راست باز ٹھہرایا جانا، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں قانونی طور پر بے قصور قرار دیتا ہے، جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ ہماری اپنی نیکی سے نہیں بلکہ خدا کے کام کی وجہ سے۔ اچھا۔ اور ان سب کی بنیاد ذریعہ کے مطابق خون بہائے جانے پر ہے۔ عبرانیوں 9:22 کہتا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ خون؟ یہ بات کچھ لوگوں کو شاید شدید لگے، خون ہی کیوں؟ ذریعہ وضاحت کرتا ہے کہ بائبل میں خون زندگی کی علامت ہے۔ احبار 17:11 کہتا ہے جسم کی جان خون میں ہے۔ اچھا۔ تو جب گناہ کی سزا موت ٹھہری تو زندگی کی قیمت ادا کرنے کے لیے یعنی موت کا کفارہ دینے کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری سمجھا گیا۔ تو پرانے عہد نامے کی قربانیاں اسی طرف اشارہ کرتی تھیں، جانوروں کا خون؟ جی، وہ ایک طرح کا پیش خیمہ تھیں، ایک سایہ۔ عبرانیوں کا خطی کہتا ہے کہ جانوروں کا خون گناہوں کو مستقل طور پر دور نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف یاد دہانی کراتا تھا۔ تو پھر حتمی پکا حل کیا تھا؟ حتمی حل ذریعہ کے مطابق خود مسیح کا خون ہے۔ عبرانیوں 9 میں لکھا ہے کہ مسیح نے بکروں اور بچھڑوں کا نہیں بلکہ اپنا خون لے کر ایک ہی بار پاک ترین مقام میں داخل ہو کر ہمارے لیے ہمیشہ کی مخلصی یعنی نجات حاصل کی۔ اپنا خون؟ جی، اور یہ خون صرف ظاہری صفائی نہیں کرتا بلکہ عبرانیوں 9:14 کہتا ہے یہ ہمارے ضمیر کو مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی یہ قربانی ہمارے تمام گناہوں، تمام غلط کاموں کا مکمل اور حتمی جواب ہے؟ بالکل، ذریعہ اسی پر زور دیتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا 1:29۔ خدا کا برہ؟ جی، اور یسوع نے خود اپنے خون کو نئے عہد کا خون کہا جو گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا گیا۔ متی 26۔ اور یہ معافی کتنی مکمل ہے؟ بہت مکمل۔ زبور 103 کہتا ہے، خدا نے ہماری خطائیں ہم سے اتنی دور کر دیں جتنی دور پورب پشچم سے ہے۔ کلسیوں 2 کہتا ہے کہ ہمارے خلاف جو قانونی دستاویز تھی خدا نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ختم کر دیا۔ واہ! اور عبرانیوں 10 تو یہ کہتا ہے کہ مسیح نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں، ایک ہی بار، ہمیشہ کے لیے۔ یہ واقعی بہت زبردست بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور شاید ذریعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ایک قربانی سے سب گناہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو گئے، ماضی، حال، مستقبل کے، تو پھر 1 یوحنا 1 باب میں جو لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرتا اور پاک کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ذریعہ اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب ہمیں روزانہ معافی مانگنی پڑتی ہے یا سب کچھ ایک ہی بار ہو گیا؟ یہ دونوں باتیں کیسے ساتھ چلتی ہیں؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں صحت مند کشمکش ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک طرف تو ہے ہماری پوزیشن، خدا کی نظر میں ہمارا مقام۔ مسیح کے کام کی وجہ سے ہم مکمل طور پر معاف کیے جا چکے ہیں، تمام گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔ یہ ہے پوزیشنل فارگیونیس۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہے ہمارا روزمرہ کا تعلق یا رفاقت خدا کے ساتھ۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا مقام نہیں بدلتا، ہم پھر بھی خدا کے بچے ہیں، لیکن ہمارے اور خدا کے درمیان وہ قریبی رفاقت متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے باپ بیٹے کے تعلق میں ہوتا ہے؟ بیٹا تو بیٹا ہی رہتا ہے، لیکن غلطی سے تعلق میں کچھ دوری آ سکتی ہے؟ بالکل۔ تو یوحنا کا اقرار اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ صاف دل سے چل سکیں۔ اسے ریلیشنل فارگیونیس کہہ سکتے ہیں۔ ذریعہ ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہماری محفوظ حیثیت اور ہماری روزمرہ کی رفاقت۔ یہ وضاحت مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہمارے اعمال کے مسئلے کا حل، معافی اور صلح مسیح کے خون کے ذریعے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے زیادہ گہرے مسئلے پر، ہماری فطرت کا مسئلہ، وہ پرانی انسانیت۔ اس کا کیا حل ہے؟ صرف معافی تو شاید کافی نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس دوسرے مسئلے کے لیے صرف معافی کافی نہیں ہے، یہاں حل ہے شناخت کی مکمل تبدیلی۔ شناخت کی تبدیلی؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب کر دی گئی ہے۔ مسیح کے ساتھ مصلوب؟ صلیب پر؟ یہ کیسے؟ رومیو 6:6 کا حوالہ ہے، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے؟ یعنی وہ فطرت جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتی تھی، اس کی طاقت توڑ دی جائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم خود کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک روحانی حقیقت ہے جو خدا نے مسیح میں ہمارے لیے پوری کی ہے۔ تو یہ علامتی بات نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو روحانی طور پر ہوا؟ ذریعہ اسے ایک گہری روحانی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بپتسمہ کو اسی کی ایک ظاہری علامت کہا گیا ہے، مسیح کی موت میں شریک ہونا، اس کے ساتھ دفن ہونا، تاکہ ہم بھی نئی زندگی میں چل سکیں۔ رومیو 6 میں یہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر موت میں اس کے ساتھ ایک ہوئے تو جی اٹھنے میں بھی ہوں گے۔ رومیو 6:4-5۔ تو یہ صرف گناہوں سے معافی نہیں بلکہ گناہ کرنے والی فطرت سے ہی ایک طرح کی آزادی ہے؟ بالکل، یہ ایک مکمل شناختی تبدیلی ہے۔ پولس رسول گلاطیوں 2:20 میں اپنا تجربہ بتاتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جی، اور کلسیوں 3:3 کہتا ہے کہ ہماری پرانی زندگی مر گئی اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ گویا خدا نے ہمارا پرانا میں ختم کر کے ہمیں مسیح میں ایک نیا میں دے دیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ صرف رویہ بدلنا نہیں، یہ تو پورا وجود بدلنے کی بات ہے۔ جی ہاں، حزقیل نبی کی وہ پیشگوئی یاد ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، پتھر کا دل نکال کر گوشت کا دل دوں گا اور تم میرے آئین پر چلو گے۔
یہ وہی وعدہ پورا ہونے کی بات ہے۔ نیا دل، نئی روح، نئی فطرت، تاکہ ہم خدا کی مرضی پر چل سکیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو خدا نے یہ دو طرفہ حل پیش کیا، اعمال کے لیے معافی اور فطرت کے لیے نئی شناخت۔ اب سوال یہ ہے کہ ان عظیم کاموں کے جواب میں انسانوں سے کیا رد عمل مطلوب ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بنیادی رد عمل جس پر ذریعہ بار بار زور دیتا ہے وہ ہے ایمان، یقین کرنا۔ ایمان؟ جی، یہ کوئی مشکل کاموں کی فہرست نہیں، بلکہ خدا نے جو کچھ مسیح میں کیا ہے اسے قبول کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا۔ یوحنا 1:12 بہت واضح ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بس یسوع مسیح پر ایمان لانا؟ جی، اعمال 16:31 میں پولس اور سیلاس میں داروگا سے کہا، خداون یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خود یسوع نے یوحنا 6:40 میں کہا، جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف دماغ سے مان لینا کافی ہے کہ ہاں یہ سب ہوا تھا؟ ذریعہ کے مطابق یہ صرف ذہنی طور پر مان لینے سے زیادہ ہے، اس میں مسیح کو شخصی طور پر قبول کرنا شامل ہے۔ قبول کرنا؟ جی، اور اس کے کام پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ ماننا کہ اس کی موت میری پرانی فطرت کے لیے تھی اور اس کا جی اٹھنا میری نئی زندگی کے لیے۔ یہ خود کو اس روحانی حقیقت سے جوڑنا ہے جس کی ہم نے بات کی، موت اور قیامت میں مسیح کے ساتھ شریک ہونا۔ تو یہ بھروسہ ہے، انحصار ہے؟ بالکل، یہ خدا کے حل کو، مسیح کی قربانی اور نئی زندگی کو ہمارے دونوں مسائل یعنی گناہ آلودہ اعمال اور گناہ آلودہ فطرت کے لیے واحد اور مکمل حل کے طور پر قبول کرنا ہے۔ یہ سپردگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آج کی بات چیت کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا دو بنیادی انسانی مسائل سے۔ پہلا، ہمارے گناہ بھرے کام جو ہمیں قصوروار بناتے ہیں، جی، اور خدا سے جدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہماری اندرونی موروثی گناہ آلودہ فطرت جسے پرانی انسانیت کہا گیا، جو ہمیں بے بس اور شرمندہ کرتی ہے۔ درست۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کا حل بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، مسیح کی قربانی اور خون جو ہمارے اعمال کے گناہ کا مسئلہ حل کرتا ہے، معافی، پاکیزگی، راست بازی اور خدا سے صلح۔ اور دوسرا حل؟ دوسرا حل مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں ہمارا شریک ہونا ہے، جس سے ہماری پرانی فطرت کو مردہ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں مسیح میں ایک بالکل نئی شناخت اور نئی زندگی ملتی ہے، جس میں خدا کی روح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور ان سب کے جواب میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایمان، یعنی مسیح کو اور اس کے اس مکمل کام کو ذاتی طور پر قبول کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا۔ بالکل۔ اور یہ سب سمجھنے کے بعد ایمان ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت عملی سوال دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ ایمان لانے والے کی پرانی فطرت مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکی ہے اور اسے گناہ کی طاقت سے آزادی اور مسیح میں نئی شناخت مل گئی ہے، جیسا کہ گلاطیوں 2:20 یا رومیوں 6:6 کہتا ہے، تو پھر روزمرہ کی زندگی میں ایک شخص اس سچائی کو عملی طور پر کیسے جی سکتا ہے؟ خاص طور پر جب آزمائش آتی ہے یا ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، جب ہمیں اپنی کمزوری کا تجربہ ہوتا ہے۔ رومیوں 6 میں جس نئی زندگی میں چلنے کا ذکر ہے، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اسے جیا کیسے جائے؟ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور بہت اہم سوال ہے۔ شاید آنے والے اسباق میں اس پر مزید بات ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ، کتاب یسوع میں جینا کے سبق نمبر 8 پر۔ امید ہے اس گفتگو سے سننے والوں کو سوچنے کے لیے کچھ ملا ہوگا۔ جی، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔